یہ کہانی ایک چھوٹے قصبے نورپور کی ہے، جہاں ایک محنتی شخص فیروز اپنی بیوی شمیم اور 2 بچوں نعمان اور عائشہ کے ساتھ چھوٹی سی مٹھائی کی دکان چلاتا تھا۔ صبح سویرے وہ رس گلے اور برفی بناتا، دوپہر میں دکان کھولتا، شام میں سموسے اور پکوڑے بیچتا۔ گرمیوں کے دن تھے، شمیم اکثر شکایت کرتی کہ فیروز، یہ گرمی بہت بڑھ گئی ہے، پنکھا کچھ کام نہیں کرتا، کام کرتے کرتے جان نکل جاتی ہے۔ فیروز غریب ضرور تھا، مگر بیوی کی پریشانی دیکھ کر ایک دن پرانا کولر قسطوں پر لے آیا۔ اگلے دن جب کولر چلنے لگا تو محلے بھر میں خوشبو اور ٹھنڈی ہوا کے قصے ہونے لگے۔ فیروز کے ہمسائے شفقت بیگم اور ان کی بیٹی نیلوفر کو جلن ہونے لگی۔ نیلوفر نے اپنی ماں سے کہا، امی، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی مشکل ہے، ان کے گھر کولر کیسے آ گیا؟ اسی حسد میں نیلوفر نے ایک سازش کی۔ ایک دن وہ شمیم کے پاس آئی اور کہا، آنٹی، ذرا آدھا کلو چینی دے دے، مہمان آ گئے ہیں، ابھی واپس کر دوں گی۔ شمیم سادہ دل تھی، فوراً چینی دے دی، مگر نیلوفر نے اس چینی میں مچھر مار دوا ملا دی۔ اگلے دن فیروز نے وہی چینی رس گلے بنانے میں استعمال کی۔ شام ہوتے ہی کئی گاہکوں کو الٹیاں شروع ہو گئیں، شور مچ گیا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ فیروز نے ناقص مٹھائی بیچی ہے۔ دکان ٹوٹ گئی، پولیس نے تحقیقات کی مگر کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ کاروبار ختم ہو گیا، بچوں کی تعلیم رک گئی، شمیم بیمار ہو گئی۔ ایک رات نعمان کولر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے کولر کی جالی میں پھنسا ہوا 100 روپے کا نوٹ دیکھا۔ اس نے تجسس میں وہ نوٹ نکالا اور مذاق میں مزید نوٹ کولر میں ڈال دیے۔ حیرت انگیز طور پر اندر سے ہزاروں روپے نکلنے لگے۔ سب حیران رہ گئے۔ اسی دولت سے فیروز نے علاج کروایا، شمیم تندرست ہوئی اور گھر کے حالات سنورنے لگے۔ مگر فیروز نے فیصلہ کیا، یہ پیسہ آزمائش ہے، ہمیں محنت چھوڑ کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کولر کو کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیا اور دوبارہ دکان شروع کی۔ ادھر نیلوفر اور اس کی ماں نے رات کے اندھیرے میں وہ کولر چرا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس میں پیسے ڈالے، کولر سے گرم ہوا نکلی اور ان کے چہرے جھلسنے لگے۔ کولر سے گونجتی آواز آئی، یہ اللہ کی نعمت تھی، تم نے لالچ میں آ کر اس کا غلط استعمال کیا، اب سزا پاؤ۔ نیلوفر اور اس کی ماں شرمندہ ہو کر کولر واپس لے آئیں اور سب کے سامنے معافی مانگی۔ سبق: لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں